السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کربلا میں جنگ ہوئی تھی یا ظلم ہوا تھا؟ تھوڑی تعجب کی بات ہے کہ آج بھی لوگ اس چیز کو لے کر کنفیوز ہیں۔ چند ایک باتیں عرض کر دیتے ہیں جس سے تھوڑی پکچر کلیئر ہو جائے گی اور آپ خود فیصلہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ ایک طرف کربلا میں 100 سے بھی کم افراد ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں اور کم سن بچے بھی ہیں اور عورتیں ہیں اور حتیٰ کہ دودھ پینے والے بچے بھی ہیں۔ اور اوپر سے ایک مصیبت کی بات یہ ہے کہ یہ کئی دن سے پیاسے بھی ہیں، بھوک کا بھی غلبہ ہے، اوپر سے کربلا کی تپتی دھوپ، تپش، صحرا ہے۔ کربلا ایک جنگل تھا، وہاں پہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، اسے قافلہ کہہ سکتے ہیں، اور قافلے میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اور جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جنگ کرنا جانتے ہیں، جنگ کرنے کا ہنر جو لوگ جانتے ہیں، ان کی تعداد فقط 30 سے 40 افراد، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ امام حسین جنگ کرنے کی غرض سے آئے بھی نہ تھے۔ امام حسین نے اپنے مقصد کو اپنے خطبوں میں واضح کیا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے مدینے سے نکلنے کا۔ تو ایک طرف یہ قافلہ ہے جہاں پہ کل تعداد 100 کے آس پاس ہے، عورتیں، بچے سب ملا کے، اور دوسری طرف ایک لشکر ہے جہاں پہ چن چن کے تیر انداز، تلوار باز، اپنے زمانے کے بہترین جنگجوؤں کو جمع کیا گیا، الگ الگ خطے سے، گاؤں سے، الگ الگ ملکوں سے جمع کیا گیا، اور طرح طرح کے انعام اور اکرام کی ان کو لالچ دے کر اور بڑے بڑے انعام کے وعدے اور اقتدار کے وعدوں کے اوپر ان کو جمع کر کے کربلا میں لایا گیا، جس لشکر کی تعداد کم سے کم بھی اگر روایت کنسیڈر کی جائے تو 30,000 لوگوں کے اوپر مشتمل کا لشکر جمع کیا گیا، جس کا کام تھا، جو اس کام پر مامور تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے، اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرے یزید کی تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ 30,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 100 سے بھی کم افراد، جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ لیکن سلام ہو ان بہادر 30 سے 40 نوجوانوں پر جو اپنی مثال آپ تھے، ان بہادروں پر جو اپنی مثال آپ تھے کہ فجر سے لے کر روز عاشور، فجر سے لے کر وقت عصر تک یہ 30 سے 40 افراد نے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا، بہترین طریقے سے ان لوگوں سے مبارزہ کیا، حملے کیے، ان کو روک کے رکھا، ان سے لڑتے رہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام تک آنے نہ پائے۔ لیکن کیونکہ انسان ہے، کچھ لمیٹیشنز ہے، کہاں تک ایک انسان، وہ بھی بھوک اور پیاس کے ساتھ میں 30 سے 40 افراد کس طرح سے 40,000 کا، 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لہٰذا کئی ہزاروں کو، اس کے باوجود کئی ہزاروں لوگوں کو ان 30 سے 40 مردان خدا نے واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ سب شہید ہو گئے۔ پھر وہ ہوا جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو میدان میں آنا پڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہترین طریقے سے ان سے لڑائی کی، جنگ کی، فرد واحد ہونے کے باوجود، ایک اکیلے ہوتے ہوئے بھی اتنے بڑے لشکر سے لڑے، اپنے دفاع میں، اپنے خانوادے کے دفاع میں، دین کے دفاع میں امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے جنگ کی، اور اس کے بعد یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ لوگوں نے وہ کچھ کیا جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک تاریخ کے بلیک پیجز، یہ کالے صفحے ہے جو ہرگز تاریخ انسانیت میں ایک ایسا عجیب ظلم ہوا ہے جو برداشت کے قابل نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قتل کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، نہ یہ کہ فقط امام حسین، جتنے بھی کربلا کے شہداء ہیں سب کے جنازوں کو جمع کیا گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، اور اس کے بعد سب کی لاشوں پر سے گھوڑے کو دوڑایا گیا تاکہ لاشوں کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ یہ کوشش کی لشکر یزید نے۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف لشکر یزید نے رخ کیا، خیموں کے اوپر حملہ کیا، خیموں کو لوٹا، جو کچھ لوٹ سکتے تھے لوٹا، اور ان لوگوں نے اس کے بعد خیموں کے اوپر آگ لگا دی، جس کی وجہ سے نبی کے گھرانے کی
بیٹیاں، نبی کے گھرانے کی عورتیں اور ان کے جو چھوٹے بچے تھے وہ اس آگ لگنے کی وجہ سے کربلا کے جنگل میں اپنی ماؤں سے بچھڑ گئے. اور اسی طرح سے ایک کے بعد ایک وہ مسلسل ظلم جاری رہا. وہاں سے پھر شام اور کوفہ، اس طرح سے وہ ظلم ختم نہیں ہوا، ظلم جاری رہا. اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی یا ظلم ہوا تو وہ خود فیصلہ کرے، یہاں پہ اتنا سب کچھ دیکھے، اس کو سوچے اس پر اور فیصلہ کرے. اور اگر کسی کو اب بھی شک ہو کہ کیا اتنا کچھ ہو گیا نبی کے گھر والوں کے ساتھ میں اور کسی نے کچھ نہ کیا، تو پھر اسے چاہیے کہ اس زمانے میں وہ غازہ کی طرف رخ کر لے. 2025 ہے، غازہ کی طرف رخ کر لے. سب کچھ اس کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں، نبی کے نواسے کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا اور کسی نے کچھ نہ کیا. والسلام ورحمۃ اللہ.